ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جمعرات کے دن میں نے اس گروپ میں ایک ویڈیو پوسٹ کیا تھا سنابل پیلی بھیتی کا، جس میں وہ ایک کمرے میں بیٹھ کر چند نوجوانوں کے ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا ذکر کر رہا ہے اور لوگوں سے کہلوا رہا ہے کہ ہم غلامان اہل بیت ہیں، اہل بیت کے خانہ زاد غلام ہیں، ہمیں امیر معاویہ سے کیا لینا. تو اس پر میں نے کہا کہ دیکھو اعلیٰ حضرت تو فرماتے ہیں کہ معاویہ بھی ہمارے سردار، طعن ان پہ کار فجار. جب میں نے یہ ویڈیو پوسٹ کی تو بہت سے لوگوں نے مجھے کہا کہ جو سنابل نے بات کہی ہے وہ تو حضور اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے، پھر آپ ان پہ اعتراض کیسے کر سکتے ہیں؟ بھیا حضور اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا ہے پورا پڑھیے. یہ بیچارے فتاوی رضویہ پورا نہیں پڑھ پائے، اسی لیے ان کا بیڑا غرق ہوا. انہوں نے صرف ہمیشہ فتاوی رضویہ کا نام ہی لیا ہے اور اس کی آڑ میں دھاندلی کی ہے، ڈنڈی ماری ہے. آپ کو یاد ہے کہ جب بریلی سے ان کا اختلاف ہوا اس کے پہلے جو ان کی شہرت تھی، ان کا نام تھا، اور جس طرح یہ پوچھے جاتے تھے، بلائے جاتے تھے، چومے جاتے تھے، نوازے جاتے تھے. آج عالم دیکھ لو کہ ایک 10x10 کے کمرے میں 4-6 پاگلوں کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے. باخدا میں کہہ رہا ہوں، باخدا میں سچ کہتا ہوں کہ جو بھی اعلیٰ حضرت سے، مفتی اعظم سے، حضور تاج الشریعہ سے الجھتا ہے وہ کہیں کا نہیں رہتا ہے. کیونکہ حدیث قدسی ہے کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے میں خود اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں. یہ رب کا فرمان ہے. اب ظاہر ہے جو کسی ولی سے دل میں بغض پالے، ان سے دشمنی رکھے، اس کا بیڑا غرق ہونا طے ہے. خیر، ان صاحب نے اس سے پہلے جب اختلاف ہوا تو سورت کی سرزمین پر تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ حضور تاج الشریعہ نے حضرت محبوب الہی کی توہین کی. چیلنج مناظرہ دیا. جب علماء پہنچے اس کی پوری روداد آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ صاحب بھاگ گئے. کیوں بھاگے؟ کہیں انہوں نے عبارت پڑھنے میں گڑبڑ کی تھی. اب اس ویڈیو کی آپ حقیقت سمجھیں کہ تحریک دعوت اسلامی کے جانب سے لنگر معاویہ ہوتا ہے، حضرت امیر معاویہ کا عرس منایا جاتا ہے. اجمیر شریف میں ہمارے سنی بریلوی نوجوانوں نے حضرت امیر معاویہ کا صدقہ مانگا، تو اس پر یہ گفتگو کر رہے ہیں یہ صاحب. یہ پوری ویڈیو ہے باقاعدہ. اب جن کو چاہیے وہ مجھ سے پرائیویٹ میں لیں. تو ذرا یہ بتائیں کہ اعلیٰ حضرت نے یہ سب کہاں لکھا ہے کہ لنگر معاویہ نہ کیا جائے، عرس معاویہ نہ کیا جائے، امیر معاویہ کا صدقہ نہ مانگا جائے. کرتے کرتے اس نے یہ بات کہی کیا 3 مرتبہ اس ویڈیو میں اس نے وہ بات کہی کہ ہم غلامان اہل بیت ہیں، اہل بیت کے غلامان خانہ ذات ہیں، ہمیں امیر معاویہ سے کیا لینا، اور لوگوں سے کہلوا رہا ہے. تو اس کہنے کے پیچھے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں ایک صحابی رسول کی عظمت کو کم کرنا. ویسے ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ محبت اہل بیت کا جو لالی پاپ دیا جا رہا ہے اور جو جھنجھنا دیا جا رہا ہے، اس کو بجاتے بجاتے لوگ جرات کرتے 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 صحابہ کرام پر، حضرات شیخین پہ بھونک رہے ہیں. یہ لوگ جو کبھی پکے بریلوی کہلائے جاتے تھے اور مرکز کے وفادار تھے، جب سے تاج الشریعہ کی مار پڑی اب قوالی بھی سن رہے ہیں. ہمارے پاس ایک ویڈیو بھی ہے باقاعدہ جس میں ان کا ایک مرید قوال عورت کو پیسے دے کے کہہ رہا ہے کہ فلانے کے شان میں، یعنی ان کے ابا کا نام لے کر، ادریس رضا بھیا کی شان میں کلام پڑھو. کیا دن آ گئے بتاؤ. اب ویڈیوگرافی کروائی جا رہی ہے، اب اجمیر کے رافضی مجاوروں کی حمایت کی جا رہی ہے. اب حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے نوجوانوں سے کہا جا رہا ہے کہو ہمیں امیر معاویہ سے کیا لینا. کہ اعلیٰ حضرت نے اپنے فتاوی رضویہ شریف میں اس طرح کہا کہ لوگوں سے کہلواؤ کہ ہمیں امیر معاویہ سے کیا لینا. اچھا اب میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. رسالے کا نام ہے اعتقاد الاحباب، ٹھیک ہے. اس کے صفحہ نمبر 192 پر حضور پرنور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ہم تو بحمد اللہ
سرکار اہل بیت کے غلامان خانہ زاد ہیں. ہمیں معاویہ سے کیا رشتہ، کیا لینا بھی نہیں، کیا رشتہ کہ خدا نہ خواستہ ان کی حمایت بیجا کریں، مگر ہاں اپنی سرکار کی طرفداری اور ان کا الزام بدگویا سے بری رکھنا منظور ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ معاویہ سے کیا رشتہ کا مطلب کوئی رشتہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. میں ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں کہ جیسے کوئی سخت مزاج شوہر گھر میں آئے اور اچانک کھانے میں کسی دن نمک زیادہ معلوم ہو اور غصے سے بیوی کو پوچھے کہ جتنا نمک تم نے کھانے میں ڈالا گھر میں اتنا ہی تھا. اگر بیوی کہے نہیں جی 1 کلو اور ہے، تو وہ کہے کہ 1 کلو اور ڈال دے، تو دنیا کا کون سا عقل مند یہ کہے گا کہ شوہر بیوی کو حکم دے رہا ہے کہ اور ڈالو؟ ارے اللہ کے بندے، وہ اور ڈالنے سے روکنے کے لیے ٹیڑھی زبان بول رہا ہے. پہلے الفاظ کو، معانی کو، اسالیب کو، طرز تکلم کو، یہ سب چیزیں سمجھو کہ اعلیٰ حضرت فرمانے کہ ہمیں امیر معاویہ سے کیا رشتہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ مرید ہیں اہل بیت پاک کے سلسلے میں، حضرت امیر معاویہ کے سلسلے میں تو نہیں ہے. تو پھر ہم ان کی طرفداری کیوں کر رہے ہیں؟ ہم ان کی طرفداری کیوں کر رہے ہیں؟ ہمارا ان سے ایسا تو رشتہ نہیں ہے جیسا حضرت امام جعفر سے ہے، باقر سے ہے، زین العابدین سے ہے، امام حسین سے ہے، امام حسن مجتبیٰ سے ہے، علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے ہے. ان سے ہمارا پیری مریدی کا رشتہ ہے، امیر معاویہ سے وہ رشتہ نہیں ہے. پھر ہم ان کی طرفداری کیوں کرتے ہیں؟ ہم ان کی حمایت کیوں کرتے ہیں؟ ان پر الزام لگانے والے، بدگوئی کرنے والے کو جواب کیوں دیتے ہیں؟ آگے اعلیٰ حضرت نے پوری تفصیل لکھی ہے کہ ہمارے شہزادہ اکبر حضرت سبط مجتبیٰ نے حسب بشارت اپنے جد امجد سید المرسلین کے بعد اختتام مدت عین معرکہ جنگ میں ہتھیار رکھ دیے اور ملک امیر معاویہ کو سپرد کر دیا. کہ جب حضرت امام حسن نے ملک ان کے سپرد کر دیا تو اب ان پر اگر کوئی بدگوئی کرتا ہے تو ہمارے ذمہ یہ ہے کہ ہم اسے منہ توڑ جواب دیں. پھر اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ الاعاذ باللہ کافر یا فاسق، فاجر یا ظالم یا جابر ہوتے تو الزام امام حسن پہ آتا کہ انہوں نے کاروبار مسلمین، انتظام دین با اختیار خود ایسے شخص کو تفویض فرمایا اور خیر خواہی اسلام کو معاذ اللہ کام نہ فرمایا. یعنی اگر امیر معاویہ کو برا کہوں گے تو الزام امام حسن پر آئے گا کہ جن کے ساتھ 40,000 نوجوان ہر وقت سر کٹانے کے لیے تیار تھے، لیکن حضرت امام حسن مجتبیٰ نے خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی. اعلیٰ حضرت تو حضرت امیر معاویہ کی تعریف کر رہے ہیں، توصیف کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ہمارا ان کی طرفداری کرنا، حمایت کرنا، ان پر لگے الزامات کا جواب دینا، یہ کس بنا پر ہے؟ یہ کس رشتے کی بنا پر ہے؟ سمجھتے تو ہے نہیں گھامر لوگ، آدھا ادھورا پڑھ کر منہ اٹھا کر چلے آئیں گے بحث کرنے کے لیے. اب مجھے بتاؤ کیا سنابل نے اس مجلس میں یہ ساری تفصیل بتائی ہے؟ بلکہ وہ نوجوان جن کو ابھی طہارت کے، وضو کے، غسل کے مسائل تک نہیں معلوم، جن کو یہ تک نہیں معلوم کہ ہم کس بنا پہ سنی ہے، کس بنا پہ مسلمان ہے، ضروریات اہل سنت کیا ہے، ضروریات دین کیا ہے، ملائکہ کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، برزخ کے حوالے سے، حشر کے حوالے سے، نشر کے حوالے سے کیا عقیدہ ہونا چاہیے، کچھ بھی نہیں معلوم. ان کے بیچ میں یہ بحث لانا کہ ہمیں امیر معاویہ سے کیا لینا اور ان کے قلوب کو متنفر کرنا، صحابی کی عظمت سے دور کرنا، یہ منشا ہے. میں یہ سمجھانا چاہ رہا تھا. اس کی پوری اور 2 کلپس ہے میرے پاس اسی مجلس کی، جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ کیوں عرس منایا جا رہا ہے، کیوں لنگر کیا جا رہا ہے، ہاں کیوں ان کا صدقہ مانگا جا رہا ہے. کیا یہ سب اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے؟ جب میں نے ویڈیو ڈالی تو کچھ لوگوں نے مجھے پرسنل میں میسج کیا کہ وہ جو کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے. میں نے کہا اللہ کے بندے، ایک ٹکڑا اتفاق سے اعلیٰ حضرت کی بات سے میل کھا رہا ہے، ایک ٹکڑا، باقی پورا مضمون اعلیٰ حضرت کا کیا، اس کو پڑھو، سمجھو، اور اس کا منشا کیا ہے وہ سمجھو. کہ نوجوان کچے ذہنوں کے لوگوں میں ایک صحابی کی عظمت کو نکالنا اور معاذ اللہ ان کو صحابہ پر جری کرنا، یہ منشا ہے.
مجھے امید قوی ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے. بقیہ وہ قوالن سے جو قوالی پڑھائی جا رہی شان میں وہ ویڈیو بھی ہمارے پاس ہے. اور اسی مجلس میں جو حضرت امیر معاویہ کے لنگر سے اور عرس سے روکا گیا اور ان کا صدقہ مانگنے کو برا سمجھا گیا، وہ ساری ویڈیوز ہمارے پاس موجود ہیں. اور کوئی ہمارے پاس آئے تو سوچ سمجھ کر آئے. یہ چینل براہ راست میں خود چلاتا ہوں، فقیر محمد کلیم حنفی رضوی. اور ڈنکے کی چوٹ پر ہر تقریر میں ہر باطل سوچ فکر رکھنے والے کو، اہل سنت و جماعت سے کٹے ہوئے شخص کے لیے میرا چیلنج مناظرہ ہے. اینی ٹائم جب جس کا چیزا ہے مجھ سے رابطہ کر کے کرلا ویسٹ ممبئی قصر ابو حنیفہ میرے گھر آ کر بات چیت کر سکتا ہے. الحمدللہ یہ غلام صحابہ و اہل بیت، غلام اولیاء کرام، بالخصوص غلام تاج الشریعہ، اپنے مذہب مہذب اہل سنت و جماعت یعنی مسلک اعلیٰ حضرت کی حمایت و نصرت کے لیے، اعانت کے لیے، اس کی تقویت کے لیے اور اس کی ترویج و اشاعت کے لیے کھڑا ہے. اور جب تک دم میں دم رہے گا انشاءاللہ الرحمن مذہب اہل سنت و جماعت یعنی مسلک اعلیٰ حضرت کی حمایت ہم کرتے رہیں گے. اللہ تعالی ہمیں اسی پہ استقامت نصیب فرمائے اور اسی پہ ہمارا خاتمہ فرمائے. آمین.